جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور میرے ساتھ سعید صاحب تشریف فرما ہے اسلامک بینکاری کے حوالے سے، اسلامک اکنامکس، اسلامک مالیات، اسلامک بینکنگ، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور عوام الناس نے اور ہمارے ساتھیوں نے، بینکرز حضرات نے ہمارے پچھلے پروگراموں کو پسند کیا اور انہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمیں بھیج دیے ہیں، اور ان سوالات کی بھی آج ہم گفتگو کریں گے اس پر بھی، اور کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات تسلی بخش دیے جا سکیں۔ مسئلہ گمبھیر ہے، گمبھیر اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعتماد نہیں ہے عوام میں اس پروگرام کا، اور بہت سے لوگ اس کو ابھی تک سود ہی کہتے ہیں، اور جو اسلامک بینکاری والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ سود وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ اسلامک بینکنگ ہے، اور عوام بلا جھجک، بلا دھڑک، بے دھڑک ہو کر اس طرف آئیں اور سرمایہ کاری کریں اور ملکی معیشت کو اور نیشنل اور انٹرنیشنل بینکنگ میں، فائنانس میں اپنا کردار پاکستان جو ادا کر سکتا ہے اس کو کیا جانا چاہیے۔ تو پرویز سعید صاحب ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پرویز سعید صاحب، میرے پاس جو سوال آیا ہے وہ بحرین سے ہے اور ایکس حبیبین ہیں، اور انہوں نے کافی سینئر بینکر ہیں، یعنی ایون جو موجودہ پریزیڈنٹ فائنانس منسٹر ہوئے ہیں اورنگزیب صاحب، ان سے بھی بہت سینئر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتایا جائے، بلکہ ہمیں بتایا جائے، ان کا سوال یہ تھا کہ جو آئی پی پیز کا اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے، سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے، پاکستان کی معیشت پہ بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے، اس میں جو لینڈنگ ہوتی ہے، اس میں جو پیسے دیے جاتے ہیں، ادائیگی کی جاتی ہے، کیا وہ ربا تو نہیں؟ پرویز صاحب جناب، ربا کے جو معنی ہیں وہ خاص وسعت والے ہیں، اور فائنینشیل ٹرمز میں ربا میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اصل میں اس کا بیس ظلم ہوتا ہے، اس لیے وہ ربا کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایکسپینڈ کریں تو جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا وہ ربا ہی ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور دوسری بھی تمام معاملات میں تین چیزیں ایکولی اہم ہیں اور اتنی ہی حرام ہیں جتنی کہ ربا حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کانٹریکٹس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو، اگر انڈیو رسک لیا گیا ہو، اور اگر ان ایتھیکل پریکٹسز کی گئی ہوں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں، کیونکہ میں نے کسی آئی پی پی کا کانٹریکٹ خود نہیں دیکھا، لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں ہر جگہ آ رہا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ان کانٹریکٹس میں وائلیٹ کی گئی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، انڈیو رسک کہہ لیں، بائی گیونگ انڈیو فیورز یا انڈیو ایڈوانٹیجز، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر یہ ساری ایکٹیویٹی اب دیکھ لیں، اٹ ہیز اینڈیڈ اپ بینگ اے ویری ان ایتھیکل تھنگ، کہ جہاں غریب عوام بجلی کے بل دے نہیں پا رہے وہاں ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں۔ میں نے بھی بہت بینکاری کی ہے، ہمارے آڈینس میں بھی بہت بینک، ہم جب بھی کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں اس میں اس قسم کا میجر جو ہوتا ہے کانٹریکٹ، اس میں اسکیپ کلاز ضرور ہوتا ہے، تاکہ اگر معاملات ویسے نہ جائیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی کہ اس میں کیوں اسکیپ کلاز نہیں تھا۔ بہرحال یہ ساری تو ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے یہ کانٹریکٹس لکھے ہیں اور جنہوں نے یہ اپروو کیے ہیں اور جن کے ساتھ یہ ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آن دا فیس آف اٹ جو حالات نظر آ رہے ہیں اور سننے آ رہے ہیں، یہ کانٹریکٹس ہماری عوام کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ایک زیادتی ہیں، اور زیادتی ہیں، ظلم ہیں، تو یہ ربا کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ یہ پرویز سعید صاحب نے جیسا فرمایا کہ زمرے میں آتا ہے، مجھ ناچیز سے اگر پوچھا جائے، جیسے کہ انہوں نے سوال کیا مجھ سے بینکر صاحب نے، تو میں تو کہتا ہوں یہ ہے ہی ربا۔ محنت کا استحصال ہو یا فائنینشلی استحصال ہو، یعنی مالیاتی طور پر ادھار لے کر سامنے والے کو بالکل بینکرپٹ کر دینا، وہ بیچارہ بیاج دے دے کے تھک گیا اور مر جاتے ہیں، بچے بھی گروی، زمین بھی گروی، مکان بھی گروی اور خود بھی گروی، تو یہ سب استحصال ہے۔ اور استحصال جیسے پرویز سعید صاحب نے کہا کہ یہ ظلم، اور ظلم جو ہے کسی بھی طرح اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آئی پی پیز کا جو لینڈنگ کا معاملہ ہے وہ سراسر ربا ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جیسے بھی انہوں نے ایک بینچ ماڈیفائی کر کے بنایا، تو ان کو باقاعدہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کر لینا چاہیے۔ یہ میری گزارش ہے، تجویز ہے کہ یہ بڑا کلاسیکل کیس ہے پاکستان کے عوام کے لیے، تاکہ ان کو اس ظلم سے، ناانصافی سے، اس ربا سے، اس سود سے چھٹکارا مل سکے۔ دوسرا سوال جو سامنے آیا پرویز سعید صاحب، وہ امریکہ میں ایک صاحب ہیں
جو پاکستان میں بھی کچھ کام کرتے ہیں فائنینشیس کا، اور بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں بھی کافی کام کرتے ہیں، اور وہ ہے ہاؤسنگ سیکٹر میں۔ پرویز سعید صاحب چونکہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے ہیڈ بھی رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو رینٹل کا کانسیپٹ آیا اس میں، گاڑیوں کے رینٹلز ہوں یا مکانوں کے رینٹلز ہوں، اس میں بھی ظلم تو نظر آتا ہے کہ غریب آدمی جب مکان کرائے پر لے لیتا ہے اور بعض اوقات ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ریاست مدد کے لیے نہیں آتی، نہ ہی کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن مدد کے لیے آتا ہے، اس بیچارے کی قسطیں بھی فورفیٹ ہو جاتی ہیں اور 20 سال 30 سال لگ جاتے ہیں، اور پتہ لگتا ہے جی کہ وہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ پر ویسے دیکھیں، اس میں 2-3 ایشو ہیں۔ جو بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ ہاؤسنگ کی جو شارٹیج پاکستان میں ہے، دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو لو انکم گروپس ہیں وہ ہاؤسنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ دوسرا اس کا ایشو ہے۔ اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہاؤسنگ کو افورڈیبل بنانے کا کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے نہیں۔ کوئی انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے تھوڑا بہت کر دے یا کچھ اور ہو جائے، لیکن ایک آرگنائز نہیں ہے۔ دا تھنگ از کہ ان لوگوں کے لیے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم نے چونکہ بہت اس پہ کام کرنے کی کوشش کی تھی، تھوڑا بہت ہوا بھی، کہ ہم نے جو سروے وغیرہ کیا تو ایک جگہ پنجاب میں مین شہر میں ہمیں پتہ چلا کہ جو ایک لوور اینڈ کا آدمی ہے جس کی فیملی ہے اور جو وہ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ہی واز پیئنگ 7,000 روپیز اے منتھ رینٹل اپنے گھر کا، افورڈ کر رہا ہے۔ اب ہم نے یہ ذہن میں رکھا کہ اگر ہم اس مین سٹی سے تھوڑا باہر چلے جائیں اور کہیں ایسی جگہ پہ ایک کالونی وغیرہ بنا دیں جس میں اس کو اگر جو اس کی بوروئنگ کی پری پیمنٹس ہیں وہ بھی 7,000 سے ہم ایکول کر دیں، تو پھر اس کے لیے بوجھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی کیونکہ وہ جانا پڑے گا اس کو شہر سے دور اور پھر ٹرانسپورٹیشن وغیرہ، لیکن جب ایک دفعہ آپ کالونی بنا دیتی ہیں تو وہ اپنا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ ہمارے ذہن میں آیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے کام بھی کیا۔ کالا شاہ کاکو میں ایک کالونی بھی بنانے کی کوشش کی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے تھوڑا دوسری طرح سے دیکھنا ہوگا، اینڈ دیر ہیز ٹو بی انسٹیٹیوشنل سپورٹ۔ لو انکم گروپس کے لیے ممکن نہیں ہے، پہلے بھی مہنگائی میں بہت مشکل تھا، اب تو اور بہت زیادہ مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے گھر افورڈ کر سکیں، اور اگر انہیں انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ملے گی تو یہ ایسے بے گھر رہیں گے۔ ایک اور میں سوال ناظرین جو مجھے موصول ہوا ہے اس پر میں بات کرتا ہوں، وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو اسلامک بینکاری کے نام پر ونڈوز کھلی ہوئی ہیں یا اسلامک بینک ایکسکلوسیولی کام کر رہے ہیں پورے نام سے اور فل آپریشن کے ساتھ، کیا جب وہ ڈپازٹ پر پروفٹ دیتے ہیں وہ کمپلشنز کے تحت دے رہے ہیں، مجبوری کے تحت دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو کمرشل جو لینڈنگ ہو رہی ہے، جو بورنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے پہ جو ڈپازیٹرز کو پروفٹ دیا جا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، یعنی ایون لیس دین ہاف کے زمرے میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو کیا وہ ربا نہیں ہے اگین؟ وہ بھی تو استحصال ہے ڈپازٹ کے ساتھ۔ جناب پرویز صاحب، دیکھیے، پہلے آئی تھنک ہم تھوڑا بنیاد اپنی درست کر لیں، ان دا سینس کہ پرانے پروگرام نے ہم نے بہت کلیئرلی آرگیو، ایٹ لیسٹ میں نے یہ کلیئرلی آرگیو کیا تھا کہ ربا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ بیس بینکنگ اور ربا دو مختلف ہیں، جانور ہیں لیکن مختلف جانور ہیں۔ ایک حرام ہے جو ربا ہے، ایک حلال ہے جو بینک انٹرسٹ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے آپ آگے چلیں تو پھر آپ اسلامک بینک اور کنونشنل بینکس، یہ کوئی تفریق نہیں ہے، بینک جو ہے وہ بینک ہے اور اپنی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ فائنینشیل ٹرانزیکشن اور ربا کے کانٹیکس میں آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی بینک ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اسلامک کہے یا جو بھی کہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو وہ انٹرسٹ آفر کرتے ہیں ڈپازیٹر کو، وہ نامنل انٹرسٹ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے وہ آپ کو ڈپازیٹر کو مل رہے ہیں، ایونچولی آپ لوز ہی کرتے ہیں، آپ کی جیب میں کچھ نہیں آتا۔ آپ کو ویسے تو لگ رہا ہے کہ مجھے 20% مل رہا ہے، مثلاً انفلیشن 20% سے زیادہ ہے تو آپ ہر دفعہ لوز کر رہے ہیں۔ تو ہر بینک کو اگر وہ ربا نہیں تو زیادتی ہو گئی نا ڈپازیٹرز کے ساتھ، تو زیادتی تو یہ ظلم کا سسٹم ہو گیا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا۔
یہ سسٹم ظلم کا ہو گیا. اگر آپ نے اس سسٹم سے نکلنا ہے تو اس کی بھی ترکیب بالکل سامنے ہے جو ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نامنل کے بجائے ریئل انٹرسٹ آفر کرنا شروع کر دیں ڈپازیٹرز کو. ریئل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئل انٹرسٹ ہوتا ہے نامنل انٹرسٹ ایڈجسٹڈ فار انفلیشن. یعنی کہ اگر وہ آپ کو انفلیشن سے 0.5% بھی زیادہ یا 1% بھی زیادہ دیتے ہیں تو دیٹس دا اونلی منی یو آر میکنگ. لیکن چونکہ سارے کے سارے بینک آپ کو نامنل انٹرسٹ بیسڈ ڈپازٹ پہ دیتے ہیں تو میرے اندازے میں تو یہ ظلم ہے ڈپازٹر سے, اور ڈیفینیٹلی اس طرح تو یہ ربا کی ڈیفینیشن میں ہی آتا ہے, چاہے آپ اسلامک بینک ہوں یا آپ اپنے آپ کو کنونشنل بینک کہتے ہو. اسلامک بینکنگ کہتے ہیں یا کنونشنل بینک کہتے ہیں, دونوں ہی بینکس جو ہیں اس قسم کے انٹرسٹ کے آفر کرتے ہیں ڈپازٹرز کو, یا کچھ اور نام سے آفر کرتے ہیں, وہ ربا میں ہی ہیں کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں. ریئل انٹرسٹ دینا چاہیے, نامنل نہیں. تو پروفیسر ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں جو ریگولیٹر کا کردار ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایک وقت میں وہ کنونشنل بینکنگ کی بھی ریگولیٹ کر رہا ہے, دوسرے اسلامی بینکنگ کو ریگولیٹ کر رہا ہے, اور اس ریگولیشن میں یا ایڈوائزری میں ایک مولانا صاحب کو لے لیا انہوں نے جن کا اکنامکس اور بینکنگ سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو کھچڑا پک گیا ہے, کھچڑا پک گیا ہے, اس کو کیسے یعنی اسٹریم لائن کیا جائے, اور عوام کا جو کہ بلینز اینڈ ٹریلینز کا ڈپازٹ لا کے دے سکتے ہیں اسلام کے نام پر, اسلامک بینکاری کو فروغ کرنے کے لیے, تو کیوں نہیں اسٹیٹ بینک اس جانب اس کی توجہ ہے؟ یا تو اسٹیٹ بینک کو کرنا چاہیے کہ وہ اسٹیٹ اوے اسلامک مانیٹری سسٹم کے حوالے سے کوئی نیا پلیٹ فارم ڈیولپ کرے, ایک ہی ونڈو میں یا ایک ہی چھت میں بیٹھ کر یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سے عوام میں اعتماد کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ شیٹرڈ ہو رہا ہے سود کے حوالے سے. دیکھیے اسٹیٹ بینک میں بھی چونکہ کام کر چکا ہوں ان لوگوں کے ساتھ, مطلب ان لوگوں تو نہیں کہتا, ایک زمانے میں ہم ہی لوگ تھے وہ. دا تھنگ از کہ ایک ریگولیٹر کا نظریہ ذرا مختلف ہوتا ہے, اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے 2 چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں بینکنگ, اس میں ایک تو ڈپازٹر کی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا, اور دوسری یہ پورے بینکنگ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا. بینکنگ سسٹم میں اگر اچانک کوئی بڑی آپ تبدیلی لے آئیں تو وہ پورا کا پورا شیک ہو سکتا ہے اور وہ بکھر سکتا ہے. اگر کسی بھی اکانومی کا بینکنگ سسٹم بکھر جائے تو وہ اکانومی بھی بکھر جاتی ہے, چل نہیں سکتی. دیر فور میرے نظر میں اسٹیٹ بینک اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کے سلو اینڈ اسٹڈی ان کا زیادہ وہ ہوتا ہے طریقہ کام کرنے کا. یہ کہنے کے بعد دا تھنگ از کہ بہرحال اوریجنل میری آرگیومنٹ آئی ایم کمنگ بیک اگین, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے دلائل بھی دیے تھے کہ اگر ربا اور انٹرسٹ بیس بینکنگ 2 مختلف ہیں تو ہم ایک بینکنگ کی بات کر رہے ہیں انٹرسٹ بیس بینکنگ, لیکن بینچ مارک بنا رہے ہیں اسلامک ٹرمز کو یا ربا کو, تو اس میں کنفیوژن ہو جائے گی. جو بات ہے وہ اسی تک رکھیں. تمام بینکنگ ان مائی اوپینین از ایبسلیوٹلی فائن. جو انٹرسٹ بیس بینکنگ ہے وہ اب انٹرسٹ بیس بینکنگ کے جو ایشوز ہیں جو ظلم یا زیادتیاں ربا کے معنی میں آ سکتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اس میں سے ایک ایشو آیا ہے کہ نامنل انٹرسٹ نہیں ریئل انٹرسٹ ہونا چاہیے, اور بھی اسی طرح کے مختلف ہیں کہ جو لوگ لوور انکم گروپ ہیں بہرحال وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہیں, ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے وہ بھی وہاں سے آنا چاہیے. اور اسٹیٹ بینک بہرحال ان چیزوں کو میرا خیال سے دیکھتا تو ہے, لیکن جس رفتار سے وہ کرتے ہیں وہ شاید عوامی امنگوں کے رفتار سے ہم ذرا عوام ان کی نسبت زیادہ بے صبری ہوتی ہے. ایک ہی ونڈو یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اگر اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اسلامک بینکنگ کے نام پر, جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لائسنس بھی ظاہر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی دیتا ہے, تو ایک طرف تو وہ کام کر رہا ہے, دوسری طرف 20 سے 23% کی لینڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے کائبور پلس, اور جو بینکوں کی جو بوروئنگ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی اور کمرشل بینکوں سے جو بوروئنگ ہے یعنی گورنمنٹ کی, وہ تو 20% سے زیادہ جا رہی ہے, اور عوام کو دیا جا رہا ہے میرا خیال ہے 7-7.5% یا 10% میکسیمم. کبھی تو اتنا نہیں ہوا کہ بھئی اس میں 10% کا جو مارجن آ رہا ہے اس کو آپ کیا سمجھیں گے, اس کو کیا کہیں گے, کیا یہ ربا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اگین تھوڑی سی کنفیوژن پھر ہو گئی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 20% اور 10% یہ اسلامک بینکس کا ہے. اگر آپ کنونشنل بینک پہ جائیں تو وہ تقریباً 1-1.5% کے فرق سے وہی آفر کر رہے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہوتا ہے. اب میں جانتا ہوں کہ اسلامک بینکس آپ سے کیا کہیں گے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل ریزنز ہیں اتنے بڑے گیپ کے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ گیپ ہے اور کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں ایون فرام اسٹیٹ بینک پوائنٹ آف ویو, اب خیر میرا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں, دے شوڈ ناٹ ڈفرینشیٹ. آپ کا ایک بینکنگ ہے,
اور اس میں کوئی اسلامک اور کوئی نان اسلامک نہیں ہے، تمام بینکنگ اسلامک ہی ہے. اور انٹرسٹ بیس بینکنگ جو ہے وہ ربا بیس بینکنگ نہیں ہے، دونوں مختلف ہیں. تو ہمارے ملک میں اگر ہم چلانا چاہ رہے ہیں، ایک سسٹم چل رہا ہے انٹرسٹ بیس سسٹم، وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. اب آپ اس میں پیوند کاری کر کے عجیب چیزیں کرنی شروع کر دیں تو پھر اسی قسم کی کنفیوژن آتی ہے جیسے جبار بتا رہے ہیں. اسلامک بینکس جو ڈپازیٹرز کو آفر کرتے ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کا پرائم ریٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے اندر بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، اور جو کنونشنل بینکس کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ گیپ بہت ہی کم ہوتا ہے. اور اس کے اسلامک بینکس کے پاس ٹیکنیکل ریزن ہے، لیکن اگر اسلامک بینکس اور کنونشنل بینک میری نظر میں کم از کم ایک ہی ہیں تو یہ ڈفرینشیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر اسلامک بینکس پتہ نہیں کس وجہ، مجھے پتہ ہے کیوں یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں ڈپازٹ کا استحصال کر رہے ہیں. ایک لیٹس سے یہ میں کہہ رہا ہوں، آئی ہوپ نو بڈی مائنڈس، ایک مس انٹرپریٹیشن ہے. ربا از بیسکلی ویری ڈفرینٹ دین آپ ربا سسٹم میں ہے ہی نہیں. ربا سسٹم ہے تو کہاں ہے؟ ربا سسٹم ہے انفارمل بینکنگ میں. وہاں آپ جائیں وہ تو میجورٹی آف دا بینکنگ ہے، وہاں کوئی ایڈریس نہیں کر رہا، نہ اس سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہیں نہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہاں پہ ربا ہے چھایا ہوا. یہ جو فارمل بینکنگ سسٹم ہے جیسے اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے، پرفیکٹلی فائن، دیر از نو نتھنگ اگینسٹ. اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہی جو ساری آرگیومنٹ ہے کہ جی پرنسپل پہ ایڈ کیا جاتا ہے، وہ تو فارم ہے. فارم از ون تھنگ، سبسٹنس از ون تھنگ. فارم کی بیسس پہ احکام نہیں لگتے شریعہ میں، سبسٹنس کے بیسس میں لگتے ہیں. ان سبسٹنس ربا از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین انٹرسٹ بیس بینکنگ. تو صرف چونکہ وہ پرنسپل پہ اضافہ وغیرہ ہے، فارم وہی ہے، تو آپ رولنگ نہیں کر سکتے. تو لیٹس اف وی ایگری آن دس نا، تو اب آپ آ جائیں کہ انٹرسٹ بیس بینکنگ کے کیا ایشوز ہیں جو ربا کے معنی میں زیادتی کے معنی میں ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. پوری دنیا یہی کر رہی ہے. فار ایگزامپل آپ یو ایس میں جا کے دیکھ لیں، پچھلے 8-10 سال سے جتنی ریگولیشنز آئی ہیں وہ یہی چیز ایڈریس کر رہی ہیں. اور انہوں نے تو جیسے میں نے ایک دفعہ مینشن کیا کہ فیئر اینڈ رسپانسبل بینکنگ ایکٹ بنایا ہوا ہے، جس میں یہ ساری استحصالی چیزیں جو ہیں وہ اب لا سے ٹیکل کرتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ کھچڑی پکا دی، پتہ نہیں کہاں سے ہم نے ایک نظام کریٹ کر دیا، اس کے اوپر دین کی مہر لگا دی. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں جائیں وہاں جائیں اور کہاں جائیں. سو دس از دا بیسک ایشو کو آپ ایڈریس کریں تو باقی آگے والے ایشو خود بخود ایڈریس ہو جائیں گے. ناظرین، یہ جو گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ہم اس نقطے پہ جا کر اس کو ختم کرنا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ میں بیٹھے اورنگزیب صاحب یا دیگر حکام، آر دے ایکولی کنسرنڈ اباؤٹ دی کوشچن آف ربا ان آر سوسائٹی، اور دے کنٹینیو ٹو آپریٹ ان دا گیون سچویشن اور میکنگ پروفٹ ایٹ دی میکسیمم. اسلامک ونڈوز کے تحت کام کرنے والے جو بھی انڈر لائسنس جو کام کر رہے ہیں ادارے، ان کے بارے میں عوام الناس میں تاثر یہ ہے کہ سود اور ناسود تو الگ رہا، ان کی جو چارجز ہیں بہت ہیوی ہوتے ہیں، یعنی کاسٹ آف فنڈنگ یا کاسٹ آف فائنینسز وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی لوگوں کو کافی مسائل و مشکلات کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کے تحت اسلامک بینکاری اور سود کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. والسلام.